آج کل ہمارے ملک میں جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں بڑی آزمائش کا دور ہے۔ سینٹ میں ایک بل پیش کیا گیا، اگرچہ ابھی تک وہ زیر بحث تو نہیں آیا، ابھی اس پر لابنگ ہو رہی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کو دیا گیا، اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کو مسترد کیا، تو حکومت نے ابھی تک اس بل کا پیچھا چھوڑا نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بل ختم ہو گیا، نہیں، ابھی اس وقت وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کے پاس ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور اسلامی نظریاتی کونسل، ان کے مذاکرات ہوں گے، اس کے بعد بل وہ واپس آئے گا سینٹ میں۔ ابھی وہ سینٹ کی ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے، ابھی قانونی طور پر کسی وقت بھی وہ سینٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ خبریں یہ دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ اسلام قبول کرنے والا وہ بل حکومت نے مسترد کر دیا، ختم کر دیا، نہیں، اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کو ضرور مسترد کیا ہے، لیکن ابھی وہ ختم نہیں ہوا۔ قانونی طور پہ سینٹ میں کسی وقت بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، بل ابھی سینٹ میں موجود ہے، کسی وقت بھی اس پر قانون سازی ہو سکتی ہے۔ وہ بل کیا ہے کہ پاکستان میں کوئی غیر مسلم 18 سال سے پہلے اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ 15 سال کی عمر میں کوئی کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو پاکستان میں قانون ہوگا، نہیں، 18 سال عمر ہوگی تو پھر تم کلمہ پڑھو۔ 18 سال عمر ہو گئی، کیا اب وہ کسی بھی مسلمان کے پاس جا کے کلمہ پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، اسے ایڈیشنل جج کے پاس جانا ہے، درخواست دینی ہے، جج اسے 90 دن کی تاریخ دے گا، 3 مہینے بعد کی تاریخ، اسلام کے خلاف کتابیں دے گا کہ یہ پڑھ لو اسلام کے خلاف، پھر آنا اسلام قبول کرنے کے لیے۔ 90 دن کے بعد وہ بندہ آئے اور کہ میں نے اسلام قبول کرتا، تو جس نے رغبت دلائی تھی اس کو 10 سال کی سزا ہو جائے گی۔ یہ قانون ابھی بنا نہیں ہے، زیر بحث ہے۔ مسئلہ یاد رکھیں، کتاب کا نام ہے خزینۃ الفتاوی، اور اس کے علاوہ فلسطین کے مشہور بزرگ ہیں حضرت علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے الحدیقۃ الندیہ فی شرح الطریقۃ المحمدیہ۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ایک کافر آیا، اس کافر نے کہا میں نے تو کلمہ پڑھنا تھا اور حضرت صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، چلو میں کچھ دیر انتظار کر لیتا ہوں، یہ نماز پڑھ لیں تو پھر میں اسلام قبول کر لوں گا۔ نمازی نے یہ آواز سن لی ہے، نمازی کو نماز کے دوران پتہ چل گیا ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے کلمہ پڑھنے آیا ہے اور میں نماز میں ہوں، تو یہ جو 2 کتابوں کا حوالہ میں نے آپ کو دیا، اس میں فتویٰ ہے کہ نمازی نماز توڑ دے، پہلے اس کافر کو کلمہ پڑھائے، بعد میں اپنی نماز پڑھے۔ اتنی دیر بھی کلمہ پڑھانے میں نہیں کرنی کہ پہلے میں اپنی نماز پڑھ لوں بعد میں کلمہ پڑھاؤں گا، نہیں۔ فتاوی رضویہ جو رضا فاؤنڈیشن سے شائع ہوا ہے، اس کی 21ویں جلد، اعلیٰ حضرت نے اس پر فتویٰ لکھا ہے کلمہ پڑھانے میں تاخیر کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ بدھ والے دن کوئی آدمی آپ کے پاس آیا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کروا دو، آپ نے کہا بھی میں تو عام سا بندہ ہوں، عام سا مسلمان ہوں، تو جمعے والے دن چلیں گے فلاں مسجد میں، ہمارے خطیب صاحب بڑے عالم ہیں، وہ کلمہ پڑھائیں گے، حضرت صاحب سے جا کے جمعے والے دن کلمہ پڑھیں گے۔ یہ جو 2 دن آپ نے تاخیر کروائی ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب اگلا لفظ ذرا سنیں دل تھام کے، اگر تو ویسے ذہن میں یہ بات آئی کہ چلو وہ بڑے عالم ہیں ان سے کلمہ جا کے پڑھائیں گے، پھر تو یہ گناہ کبیرہ ہے کہ آپ نے تاخیر کروائی ہے۔ لیکن اگر آپ کے دل میں یہ بات آئی کوئی بات نہیں، خیر ہے، 2 دن یہ کافر رہ لے، تو کسی کے کفر پر راضی ہونا یہ خود راضی ہونے والے کو کافر بنا دیتا ہے۔ یہ بھی فتاوی رضویہ کا حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے، 21ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ بعض فقہا نے جو اس وجہ سے تاخیر کروا رہے کہ کوئی بات نہیں یہ 2 دن 3 دن کافر رہ لے، جو کسی کے کفر پر راضی ہے اس کا اپنا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو ایمان سیکھنے کی چیز ہے کہ علماء کے پاس بیٹھ کے سیکھنا چاہیے ایمان کیا ہے۔
15 سال کی عمر میں کوئی آئے کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے نہیں 18 سال کی عمر میں آنا، تو وہ 16 سال کی عمر میں فوت ہو جائے، آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ وہ 18 سال کی عمر تک زندہ رہے گا؟ اور پھر یہ جو پابندی لگائی ہے کہ جج صاحب کلمہ پڑھائیں گے، درخواست جج کو دینی ہے، حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی کلمہ نہیں پڑھ سکتا، یہ شرط بھی غیر اسلامی، یہ شرط۔ اور حیرت کی بات ہے یہ قانون اس ملک میں بن رہا ہے جس ملک کو بنایا ہی اسلام کے نام پر گیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انسان اپنی پیدائش سے وصال تک جتنے بول بولتے ہیں نا، جتنی گفتگویں کرتا ہے، اس کلمے سے خوبصورت کوئی بات اس کی زبان سے نہیں نکل سکتی۔ اس کلمے سے خوبصورت کوئی بول سکتے ہیں آپ؟ کوئی بول کے تو دکھائے کہ یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ کلمے سے زیادہ خوبصورت ہے، کوئی بول سکتا ہے؟ انسان اپنی ساری زندگی میں جتنے لفظ بولتا ہے ان میں سب سے خوبصورت لفظ یہ ہیں، سب سے وزنی کلمات یہ ہیں۔ کائنات کے سارے خزانے ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں، دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ طیبہ ہو، یہ کلمہ طیبہ زیادہ وزنی ہے۔ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اس آیت کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں اللہ نے انسان کو جتنی نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ عام نعمت نہیں بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جنت نعمتوں کا گھر ہے، جو خواہش کریں گے جنت میں مل جائے گی، لیکن جنت کس کلمے کی وجہ سے ملے گی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب میں یہ کلمہ پڑھانے کی فضیلت بیان کر رہا ہوں اور کلمے سے روکنے کی وعید بیان کر رہا ہوں تو یقیناً میرے کئی بزرگوں یا بھائیوں کے دلوں میں یہ خواہش تو پیدا ہوئی ہوگی کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی کسی کافر کو کلمہ پڑھا کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا جائیں۔ اگر یہ خواہش نہیں نہ دل میں پیدا ہوئی تو پیدا کریں، آرزو کریں، یا اللہ داتا صاحب نے کافروں کو کلمہ پڑھایا، غریب نواز نے کافروں کو کلمہ پڑھایا، یا اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ آرزو کرنے پہ ہی رب اجر عطا کر دیتا ہے۔ پڑھائیں گے کلمہ وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اگر کوئی ایسا موقع نہیں بنا کہ آپ کسی کافر کو کلمہ پڑھا سکیں، آپ کے دل میں آرزو ہے تو اس آرزو کی وجہ سے ہی رب اجر عطا فرما دیتا ہے۔ ایسے کریم کے دروازے سے اجر پھر حاصل کر لینا چاہیے یا نہیں؟ اگر صرف آرزو سے ہی اجر مل رہا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے علاقے چھوڑ کے یہاں آئے ہیں تو اسلام کے مبلغ بن کے آئے، دین پھیلانے کے لیے تشریف لائے۔ پی ڈبلیو آرنلڈ برطانیہ کا ایک اسکالر ہے، اس نے اپنی کتاب دا پریچنگ آف اسلام میں لکھا ہے، وہ یہاں بر صغیر کی سیر کر کے واپس گیا تو اس نے یہ کتاب لکھی۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ سید علی حجویری اور سید معین الدین اجمیری انہوں نے لاکھوں غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا، اسلام پھیلایا، پر جب ان کی محنتیں ضائع ہونے لگیں تو امام ربانی شیخ احمد سرہندی نے اکبر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اسلاف کی محنتوں کو ضائع ہونے سے بچا لیا ہے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ آج ہماری بھی یہ ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی محنتوں کو ضائع نہ ہونے دیں، کم از کم اپنے گھر میں اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ داتا صاحب اسلام پھیلانے کے لیے آئے تو آپ نے کیسے دین پھیلایا؟
آپ نے مسجد بنائی۔ ہمارے صوفیہ جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے پہلا کام یہی کیا ہے کہ وہاں مسجد بنائی۔ آپ بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، داتا صاحب شروع میں قرآن پڑھاتے رہے۔ اگر کوئی ناظرہ قرآن مسجد میں بچوں کو پڑھاتا ہے نا تو وہ کم دلی نہ محسوس کرے کہ میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، میں تو بچوں کو ناظرہ پڑھا رہا ہوں۔ مشائخ کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، بڑے بڑے بزرگ قرآن پڑھاتے رہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن پڑھانا یہ خوش نصیبوں کا کام ہے۔ پہلا کام تو داتا صاحب نے کیا ہے کہ آپ نے علم کی خدمت کی ہے۔ آپ اپنے زمانے کے یگانہ روزگار عالم تھے، نہ صرف ناظرہ قرآن پڑھایا ہے بلکہ قرآن سمجھایا ہے، دینی علوم سے لوگوں کو آراستہ کیا ہے۔ دوسرا کام، آپ نے لوگوں کے دلوں میں عبادت کا شوق پیدا کیا۔ روزانہ شام کو آپ جب تشریف فرما ہوتے، لوگ آ کے آپ کے پاس بیٹھتے، سوال پوچھتے، آپ جواب دیتے۔ اس نشست میں کئی لوگ روز ہی کلمہ پڑھ کے جاتے تھے۔ داتا صاحب روزانہ شام کو تبلیغ کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے ڈیرے پہ اکٹھے ہوتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیتے ہیں۔ روز ہی کئی لوگ کلمہ پڑھ کے جا رہے ہیں، اسلام پھیل رہا ہے۔ داتا صاحب نے جب مسجد بنائی ہے، وہاں پہلے سے کچھ مسلمان موجود تھے، میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید، حضرت حسام الدین کے مریدین۔ انہوں نے کہا آپ نے قبلہ رخ ٹھیک نہیں رکھا۔ داتا صاحب نے فرمایا ہم نے اپنی دانست کے مطابق تو محراب قبلے کی طرف ہی رکھا ہے، اگر کسی کو شک ہے تو وہ یہاں آ کے کھڑا ہو کے دیکھے سامنے کعبہ نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا۔ لاہور میں کھڑا کر کے نمازیوں کو بیت اللہ کی زیارت کروا دی ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم۔ تو دو کام پہلے ابتدان علم کی خدمت اور لوگوں کے دلوں میں عبادت کا ذوق، اللہ کی معرفت، اللہ کے رسول کی معرفت پیدا کی۔ تیسرا کام خدمت خلق، کوئی بھوکا ہے اس کے لیے کھانے کا انتظام۔ حضرت غریب نواز جب اجمیر گئے نا تو آپ نے اعلان کیا آج کے بعد اگر اجمیر میں کسی کے گھر چولہا نہ جلے تو وہ رات کو بھوکا نہ سوئے، میرے ڈیرے پہ آ جائے، میں اسے کھانا کھلا کے سلاؤں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ جو لنگر جاری کیے تھے، ان کا ایک بڑا مقصد یہی تھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، ان کی ضروریات پوری کی جائیں۔ پتہ نہیں ان کے دلوں میں کیسا حسن نیت تھا کہ 10 سال گزر گئے، لنگر آج بھی جاری ہیں۔ جو لنگر خانے ہمارے بزرگ جاری کر کے گئے، اللہ نے انہیں بند نہیں ہونے دیا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آج بھی وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کہیں 800 سال، کہیں 700 سال گزر گئے، جو لنگر خانے مشائخ جاری کر کے گئے وہ آج بھی چل رہے ہیں۔ تو یہ لنگر خانے کا جو تصور ہے یہ بھی خدمت خلق ہے۔ ہمارے صوفیاء نے، حضرت بابا فرید ہوں یا تاجدار پاک پتن حضرت قطب الاقطاب شیخ الشیوخ بابا فرید، یا حضرت غوث زمان بہاؤالدین زکریہ ملتانی، یا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، یہ سب چاہے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی ہوں، مکتوبات شریفہ پڑھ کے دیکھیں، آپ نے بھی یہ جملہ اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے کسی بندے کا دل خوش کرنا اور اس کے دل سے پریشانی کو نکالنا، کوئی تکلیف میں ہے اس کی مدد کر کے اس کی تکلیف دور کرنا، اس کے دل کو خوش کرنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ تم نے اللہ کے بندے کو خوش کیا ہے، اللہ تمہارے اوپر خوش ہو گیا ہے۔ ہمارے صوفیاء کی یہ تعلیمات تھی، اللہ کے بندے کو خوش کیا ہے، اللہ تمہارے اوپر خوش ہو گیا ہے۔ صوفیاء کہ ہاں پہلا سبق ہی یہ پڑھایا جاتا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اگر کوئی تمہارا دل دکھائے تو اسے معاف کر دو، اور اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرو۔ یہ صوفیاء کی تعلیمات ہے۔
اگر کسی نے تمہارا دل دکھایا ہے معاف کر دو۔ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درویشوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو کچھ بچے پتھر مار رہے تھے بیری کو بیر اتارنے کے لیے، جیسے بچے پتھر مارتے ہیں، کھیلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شغل کرتے ہیں۔ تو آپ دوسری طرف سے گزر رہے تھے حضرت پیر پٹھان، ایک بچے نے پتھر مارا بیری کو، پتھر آ کے خواجہ صاحب کے امامہ شریف پہ دستار مبارک پہ لگا۔ درویش دوڑے اس بچے کو سرزنش کرنے کے لیے، خواجہ صاحب نے روکا، فرمایا ٹھہر جاؤ، میں تو اس بچے کے لیے دعا کرتا ہوں۔ درویشوں نے کہا اس نے پتھر مارا اور آپ دعا کر رہے ہیں۔ فرمایا بیری کو پتھر لگے، بیری بیر دے، سلیمان توسوی کچھ نہ دے۔ بیری کو پتھر لگے تو وہ بیر دے، مجھے پتھر لگے میں کچھ نہ دوں تو پھر بیری مجھ سے زیادہ فیض دینے والی کہ پتھر کھا کے بھی پھل عطا کر رہی ہے، پھر تو وہ مجھ سے زیادہ فیض والی ہے۔ حضرت خواجہ صاحب نے دعا کی۔ یہ تھا ہمارے صوفیاء کا کردار۔ داڑھی شریف رکھنا سنت ہے، امامہ شریف پہننا سنت ہے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے، مسلسل پانی پیتے ہوئے پانی پینا شروع کریں، بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، پی چکے الحمدللہ کہنا سنت ہے۔ جس طرح یہ سارے کام سنت ہیں، اسی طرح کسی کا دل رکھنا بھی سنت ہے، کسی کا دل جیتنا بھی سنت ہے، کسی کے دکھ بانٹنا بھی سنت ہے۔ کیا آپ ہر جمعے کو یہ سلام نہیں پڑھتے؟ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ دکھ بانٹنا بھی سنت ہے، کسی دکھی کو سینے لگانا بھی سنت ہے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ۔ آج دنیا کو صوفیانہ فکر کی ضرورت ہے۔ صوفیاء نے حضور کی ان سنتوں کو اپنایا کہ دین پھیلانے میں اخلاق نبوی کا نمونہ دنیا کے سامنے رکھ۔ ہم نے مناظرانہ روش اختیار کر لی، مجادلانہ روش۔ آج کل ہمارے ہاں جو صورتحال چل رہی ہے اس میں ہم نے جو طریقہ کار اپنایا ہے وہ ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں تھا۔ ہمارے بزرگوں نے محبتیں بانٹی ہیں، اور آج ہم آپس میں اپنے ہی لڑ رہے ہیں اور اپنی جماعت کو ہی ہم نے تقسیم کر دیا ہے۔ وجہ مناظرانہ روش، وجہ مجادلانہ طریقہ کار، وجہ یہ ہے دلیل میں نے دے دی ہے مانو ورنہ میں نہیں تمہارے ساتھ بولوں گا۔ صوفیانہ طرز فکر کی آج زمانے کو ضرورت ہے۔ اگر ہم فکر صوفیاء کو اپنا لیں، صوفیاء نے دشمنوں کو کلمہ پڑھا کے اپنا بنایا ہے اور ہم اپنوں کو دشمن بنا رہے ہیں۔ صوفیاء نے دشمنوں کو اپنا بنا لیا اور ہم اپنوں کو دشمن بنا رہے ہیں۔ تو اس دور میں ہمیں صوفیانہ طرز عمل کی، صوفیانہ فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرمائے۔ اچھے اخلاق جہاں بھی ہوں گے ان کی خوشبو اچھی ہوگی، اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال رہے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی رات کو شور شرابہ کرتا، آپ پریشان ہوتے، ایک دن پولیس والے اس کو پکڑ کے لے گئے، آپ چھڑانے چلے گئے کہ اس کے بچے ہیں، اس نے مزدوری کرنی ہے، چھوڑ دو اس کو، چھڑا لائے آپ۔ وہ بڑا شرمندہ ہوا پڑوسی، اس نے کہا میں تو روز رات کو شور شرابہ کرتا تھا، آپ کو پریشان کرتا تھا، اور جب میں جیل میں گیا تو آپ ہی میرے حمایتی بن کے چھڑانے کے لیے گئے۔ آپ نے فرمایا تو جو کچھ کرتا تھا وہ تیرا کردار، تیرا اخلاق، جو میں نے کیا ہے وہ میرا اخلاق ہے۔ ہم آج کا رد عمل کی دنیا میں ہیں کہ دوسرا نرمی سے بولے میں بھی نرمی سے بولوں گا، وہ غصے سے بولے تو میں زیادہ غصے سے بولوں۔ یہ رد عمل ہے، یہ اخلاق نہیں، یہ ری ایکشن ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ جس نے اچھے اخلاق کا اظہار کرنا ہے اس نے ہر حال میں اچھے اخلاق کا اظہار کرنا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا دوسرا کیا کر رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے میری ذمہ داری کیا ہے۔ طائف والوں نے کیا کیا اور اللہ کے سچے رسول نے کیا کیا؟ طائف والے پتھر پھینکتے رہے اور میرے آقا ہدایت کی دعا کرتے رہے۔
وہ کانٹے پھینک رہے ہیں، حضور پھول عطا کر رہے ہیں، وہ پتھر پھینک رہے ہیں، حضور دعائیں دے رہے ہیں۔ ہے صبر تیری ذات سے تاریخ بشر میں، وہ عزم کے تھکتا نہیں طائف کے سفر میں۔ جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی، اللہ کریم فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی کا نتیجہ برابر نہیں۔ برائی کا نتیجہ برائی ہوگا، اچھائی کا نتیجہ اچھائی ہوگا۔ ادفع باللتی ہی احسن، اے قرآن سننے والے برائی کو بھلائی سے دور کرو، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ تم اچھے اخلاق پیش کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، ایسے اچھے اخلاق کے تمہارے جس سے دشمنی ہے نا، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيدٌ، گویا وہ تمہارا گہرا دوست ہے۔ کون سا دوست ہے؟ صرف دوست نہیں کہا، ولیٌ حمیم، جگری یار، پکا دوست۔ تو جو آپ کا جگری یار ہوتا ہے، اگر کبھی غلطی کر بھی دے آپ چشم پوشی کرتے ہیں، یار جو ہوا، دوست جو ہوا، چلو اس سے غلطی ہو گئی۔ فرمایا جیسے گہرے دوست کے ساتھ رویہ کرتے ہو، دشمن کے ساتھ اچھے اخلاق کرو، دشمن گہرا دوست بن جائے گا۔ آگے جو الفاظ ہیں وہ بڑے یاد رکھنے والے ہیں۔ یہ چیز کس کو ملے گی کہ دشمن کو گہرا دوست بنا لے؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ چیز اس کو ملے گی جو صبر کرنے والا ہے۔ جو فوراً طیش میں آ جائے وہ یہ کارنامہ کر سکتا ہے کہ دشمن کو دوست بنا لے؟ وہ یہ کارنامہ نہیں کر سکتا۔ جو فوراً طیش میں آ جائے، فوراً غصے میں آ جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھ سے بات برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے بھی بات وہی برداشت کی جاتی ہے کہ کرنے والا نہ حق کر رہا ہے اور آپ برداشت کر رہے ہیں۔ اگر وہ حق بات کر رہے ہیں تو پھر اس کو تو برداشت نہیں کرنا، وہ تو بات ہی حق کر رہے ہیں۔ برداشت تو اسی وقت کرنا ہے نا جب وہ غلط بات کر رہے ہیں اور آپ برداشت کر رہے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ چیز نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ اچھے اخلاق کے دشمن کو دوست بنا لیں، یہ نہیں ملتی چیز مگر بڑے نصیب والے کو۔ جس کا نصیب بڑا اعلیٰ ہے اسی کے اخلاق اعلیٰ ہیں کہ وہ اپنے اخلاق سے دشمن کو بھی دوست بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فتنوں کے اس دور میں ہمیں اپنے اسلاف صوفیاء کرام ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ وآخر دعوانا